ایک بڑی پوائنٹ والی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ جب تک اس دنیا میں عالم دین رہیں گے تب تک مذہب اسلام زندہ رہے گا، اور جس دن علماء کی جماعت ختم ہو گئی اسلام ختم ہو جائے گا، اور جب اسلام ختم ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے قیامت آ جائے گی۔ آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کی نظر جو ہے وہ مدرسوں پہ ٹکی ہوئی ہے۔ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے مدرسوں کو ہٹا دیا جائے تاکہ عالم دین جب نہیں نکلیں گے تو ان کے مدرسے، ان کے مکتب، ان کی خانقاہیں، ان کی مسجدیں سب کے سب ویران ہو جائیں گی۔ جب عالم دین نہیں رہے گا تو امام کہاں سے آئے گا؟ جب عالم دین نہیں رہے گا تو دین کی باتیں کون بتائے گا؟ جب عالم دین نہیں رہے گا تو ظاہر سی باتیں کون بتائے گا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بتانے والا کون؟ عالم دین۔ اور عالم دین نکلتے کہاں سے ہیں؟ مدرسے سے نکلتے ہیں۔ اسی لیے ان کا فنڈا یہی ہے کہ مدرسوں کو بند کر دیا جائے اور تاکہ یہ مذہبی اسلام ختم ہو جائے گا۔ وہ نفس پکڑ لیے ہیں، اسی لیے جو ہے اتراکھنڈ میں، اتراکھنڈ جانتے ہیں آپ لوگ؟ اتراکھنڈ میں سارے کے سارے مدرسوں کو بند کر دیا گیا۔ سارے 1 اگست سے جو ہے وہ چالو ہو گیا ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ کوئی بھی مدرسہ نہیں رہے گا۔ ان کو اسکول میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ان کو سارے سلیبس جو ہیں وہ سب کیا کیے گئے ہیں؟ وہ سب اسکول کے طور پر نصاب پڑھائے جائیں گے۔ کوئی بھی جو دنیات، کوئی بھی اللہ و رسول کا نام نہیں پڑھائے گا۔ اس طریقے سے اسم میں بھی وہی حال ہوا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ اندلس کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ اسپین ایک ملک ہے، وہاں پہ تقریباً 850 سال تک مسلمانوں نے حکومت کیا تھا۔ کتنا؟ 850 سال تک۔ اور دنیا کے سب سے بڑی جو مسجد تھی، مسجد قرطبہ، پتہ ہے وہاں پہ آج دیکھیے گا کہ ایک بھی مسلمان نہیں ہے، ایک بھی مسجد نہیں ہے، ایک بھی مدرسہ نہیں ہے، ایک مسلمان تک نہیں وہاں پہ ہے۔ اب سوچو کہ 850 سال تک حکومت کرنے والا ملک میں ایک بھی مسلمان کیوں نہیں ہے؟ پتہ ہے کیوں نہیں ہے؟ ریزن یہی ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے کیا کیا؟ مدرسوں کو بند کیا۔ جب مدرسے بند ہو گئے تو عالم دین اس کے پاس کوئی نہیں رہا، بتانے والا کوئی نہیں رہا، تو دھیرے دھیرے کر کے کیا کیے؟ پورے ملک ہندوستان سے کیا کیے؟ اور پورے ملک اسپین سے کیا کیے؟ مسلمان ختم ہو گئے، آج نام و نشان۔ یہاں پہ بھی وہی حال ہے۔ ابھی اس اسم میں اور کیا بولتے ہیں اتراکھنڈ میں یہ بات چلی ہے۔ کل کی خبر بتا رہا ہوں آپ کو، کل جو ہے یو پی کا ایک ڈپٹی سی ایم ہے، یعنی کہ نائب وزیر اعلیٰ، اس کو بولتے ہیں نائب سی ایم بولتے ہیں، موریہ نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے جو ہے وہ کیا کیا، کہا کہ مدرسے جو ہیں آتنکواد کے فیکٹری ہیں، وہ اس طریقے سے اس نے بیان دیا۔ اور اس نے یہ کہا کہ جتنے بھی مدرسے ہیں اس کو بند کر دینا چاہیے، اور یہ مدرسے میں جو ہے آتنکواد کی پڑھائی پڑھائی جاتی ہے۔ حالانکہ ان کو کون بتائے گا کہ اس جنگ آزادی میں جو ہے سب سے زیادہ اگر کوئی کردار نبھایا ہے تو مدرسے والے تھے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کون ہے؟ جس نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، عالم دین تھے۔ سید کفایت علی کافی کون تھے؟ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے؟ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا حسرت موہانی کون تھے؟ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ اور تقریباً 55,000 سے زائد جنگ آزادی میں علماؤں نے اپنی قربانی پیش کی ہے۔ تو کیا سب کو سب آتنکوادی ہیں؟ کیا سب کے سب دہشت گرد ہیں؟ اگر مدرسے نہ ہوتے تو آج ہم جو آزاد ہندوستان میں سانسیں لے رہے ہیں وہ نہیں ہو پاتا۔ آج بھی تن کے گورے اور من کے کالوں کی جو ہے یہاں پہ حکومت ہوتی۔ جس طریقے سے علماؤں نے اپنی قربانی پیش کیا تھا، ہر درخت پہ علماؤں کی جو ہے لاشیں لٹکی ہوئی تھی، گردنیں لٹکی ہوئی تھی، لیکن ان کو کون بتائے گا؟ وہ تو اس طریقے سے وہ اندھے ہو چکے ہیں کہ سب سے پہلے اسلامی جو ہے لبادہ ہے اس کو ہٹایا جائے، اور اس کو ہٹانے کے لیے مدرسوں کو ہٹایا جا رہا۔ ابھی جو ہے کل ہی کی خبر کہ یو پی میں عالم اور فاضل جانتے ہیں آپ لوگ ہیں، اس کی ڈگری کو جو ہے رد کر دیا۔ کہا کہ اب یہاں پہ عالم اور فاضل کے جو امتحان بھی نہیں ہوں گے، اور اس کی ڈگریاں بھی رد کی جا رہی ہے۔ اور فرمایا کہ جن ڈگریوں سے جن لوگوں نے نوکریاں لی ہیں اس سب کی ڈگری رد کی جائے گی، سب کی نوکری ختم کی جائے گی۔ تقریباً جتنے بھی بڑے مدارس ہیں یو پی میں، سب عالم اور فاضل کی ڈگریوں سے لوگ جو ہیں تنخواہیں پا رہے ہیں اور اس سرکاری نوکری پا رہے ہیں۔ اب ابھی تک سرکاری نوکری میں وہ لوگ ہیں موجود، چاہے جامعہ اشرفیہ ہو، جامعہ امجدیہ ہو، چاہے علیمیہ ہو، جتنے بھی مدرسے بڑے ہیں یو پی میں، آپ جانتے ہیں نا، وہاں پہ سارے اساتذہ کی نوکری کس پہ؟ عالم اور فاضل کی۔ اور جب اسی کی ڈگری کو رد کر دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس ڈگری کا ویلیو نہیں ہے تو آپ کس ڈگری پر جو ہے نوکری کر رہے ہیں؟ نوکری بھی ختم کی جائے گی۔
اور جب نوکری ختم کی جائے گی تو اساتذہ ادھر ادھر ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مدرسے بند ہو جائیں گے، اور جب مدرسے بند ہوں گے تو ان کا مقصد کامیاب ہو گیا۔ تو اس طریقے سے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت علم اٹھ جائے گا، عالم دین نہیں رہیں گے، لیکن آپ لوگ کو اس میں نالا نہیں ہونا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ عالم دین کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند مرتبہ دیا ہے جی، بہت بلند مرتبہ ہے، ٹینشن نہیں لینا ہے اس دور میں بھی۔ اور جب تک عالم دین اس دنیا میں رہیں گے نا تب تک یہ دنیا قائم ہے، اور جیسے ہی عالم دین اس دنیا سے سب کے سب اٹھ جائیں گے نا یہ دنیا فنا ہو جائے گی، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب نیک لوگ نہیں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا جی؟ آج عالم دین کو اتنا ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اچھا دوسرے سے تو کم بڑی بات ہے، دوسرے غیر لوگ تو تنقید کرتے ہی ہیں، عالم کو ملا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، لیکن اپنے لوگ بھی زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ کہیں اگر کوئی امام ہے اس کو زیادہ ٹارچر کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کس طریقے سے امام صاحب کو نکالا جائے، کس طریقے سے ان کو نکالا جائے، یعنی کہ امام کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں۔ اسی چکر میں جو ہے بے شمار ائمہ، بے شمار مدرسین جو ہیں اس لائن کو چینج کر دیے ہیں۔ کس لیے پتہ ہے؟ کون 8 اور 10 ہزار میں اتنی کھری کھوٹی باتیں سنے گا؟ ابھی میرے پاس کل کوئی میسج کیا تھا، گڑھوا کے مولانا تھے، سمجھ رہے ہیں، وہ 40واں میں فاتحہ نہیں کیے، 40واں میں چوک پہ فاتحہ نہیں کیے تو ان لوگوں نے وہاں سے نکال دیا، بڑی لان تان کی، بہت زیادہ پریشان کیا۔ اب بتائیے کہ جہالت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک عالم کیسے بنتا ہے، ان سے پوچھئے ایک دن مدرسہ میں آ کر رہے ہیں وہ، کہ کیسے لوگ عالم بنتے ہیں، کیسے کھانا کھا کر کے بنتے ہیں، کتنی مشقتیں کرتے ہیں، رات رات بھر جگتے ہیں، تب ایک عالم دین بنتا ہے۔ اور آپ کے درمیان اگر آسانی کے ساتھ آپ کے مسلح پر اگر عالم دین کھڑا ہے تو لوگ اس کے ویلیویشن کو کھو بیٹھے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں، ابھی آسانی کے ساتھ مل رہے ہیں، آنے والے 10 سالوں میں آسانی کے ساتھ نہیں ملیں گے عالم دین، یاد رکھیے گا، اس جملے کو لکھ لیجیے گا، چونکہ کوئی پڑھانے والا نہیں ہے تو کیا ہوگا جی؟ عالم دین کو لوگ سمجھ ہی نہیں رہے کہ عالم دین ہے کیا، عالم دین کس نعمت کا نام ہے وہ نہیں جانتے ہیں۔ 50 سال 100 سال پہلے دیکھیے کہ عالم دین نہیں تھا تو کیسے لوگ اپنی زندگی گزارتے تھے، کوئی بندہ نکاح پڑھانے والا نہیں تھا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، لوگ چھری پہ دم کرا کر کے سال بھر تک اسی چھری سے ذبح کیا کرتے تھے اپنے جانور کو، وہ دن بھول گئے لوگ، وہ پلٹ کر کے پھر آنے والا ہے۔ عالم دین ہے تو قدر کیجیے، اماموں کی قدر کیجیے، مدرسین کی قدر کیجیے، تمام لوگوں کی قدر کیجیے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، مطلب یہ کہ اگر یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ عالم دین بنو۔ آج جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا ان سے ایک بات عرض کر دیجیے گا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، کہا کہ عالم دین بنو، کہا کہ اگر عالم دین نہیں بن سکتے ہو تو کہا کہ طالب علم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، کہا کہ اگر طالب علم بھی نہیں بن سکے تو کہا کہ عالم دین کی سننے والا بن جاؤ، کہا کہ اگر عالم دین کی سننے والا بھی نہیں بن سکے تو کہا کہ کم سے کم عالم دین سے محبت کرنے والا بن جاؤ، اتنا تو کرو کہ عالم دین سے محبت کرو۔ فرمایا کہ 5واں نہ بننا، کہا کہ عالم دین سے بغض رکھنے والا نہ بننا، نفرت کرنے والا نہ بننا، کہا کہ ورنہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، نہ ہم عالم دین بنتے ہیں نہ اپنے بیٹوں کو بناتے ہیں، نہ طالب علم بنتے ہیں نہ اپنے بیٹوں کو بناتے ہیں، نہ ہم عالم دین کی سنتے بھی نہیں ہیں، عالم دین سے محبت بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایک کام بڑے ہم دریغ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ کام کیا ہے؟ عالم دین سے نفرت کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ ہر مسجد میں آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ جی جو عالم دین کے پیچھے پڑے رہیں گے، امام کے پیچھے پڑے رہیں گے بغیر کسی مقصد کے، کہاں جا رہے ہیں امام صاحب، کیا کر رہے ہیں امام صاحب، کیا کھائیں امام صاحب، کب کپڑا پہنے تھے امام صاحب، سب کی نظر رہتی ہے، اپنے بیٹوں پہ نظر نہیں رہے گی۔ بیٹا کب کا آ رہا ہے گھر، اگر اتنی پہلی نظر ہوتی نا تو اس کا بیٹا شرابی کبابی نہ بنتا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نا، کہا کہ میرے جو نائبین ہیں نا وہ کون ہیں؟ علماء ہیں۔ حضور نے فرمایا، کہا کہ جس نے عالم باعمل کے چہرے کی زیارت کی گویا اس نے مجھ محمد کی زیارت کی۔ کیا سمجھا آپ نے؟ اور فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہمارے علماء ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح عالم دین کو کہا گیا ہے کہ ہمارے علماء ہیں، چونکہ اب کوئی جو ہے نبی نہیں آنے والا ہے، حضور کے اصل وارث جو ہیں، حضور کے اصل جو مطلب ایک شریعت کے جو پاسدار ہیں وہ عالم دین ہیں۔ آج اسی پہ تنقید کی جا رہی ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔